حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی از امام مالک از ابن شہاب از سالم بن عبداللہ از والد خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں پس تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ پھر فرمایا وہ نابینا شخص ہیں، کان رجلاً اعمی، حضور نے فرمایا کہ وہ نابینا شخص ہیں، لا ینادی وہ اذان نہیں دیتے، حتیٰ یقالو جب تک ان کو کہا نہ جائے کیا کہ اصبحت کہ صبح ہو گئی اور صبح ہو گئی۔ کچھ دن پہلے ایک دوست نے مجھے سوال کیا کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایک مولوی صاحب نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے سے روک نہ دے، تم سحری کرتے رہا کرو۔ تو اس نے موجودہ حالات کے اندر علماء کی مخالفت کی مولوی صاحب نے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ جناب سحری کا وقت ختم ہو کر کھانا پینا بند کر دیں، اس مولوی صاحب نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کھانا پینا بند کر دیں اور وقت ختم ہو گیا، کہتے ہیں حتیٰ کہ اذان بھی ہو جائے تو کھاتے رہو۔ حضرت بلال کا اس نے حوالہ دیا اور اس نے بخاری شریف کا حوالہ دیا۔ میں مصروف تھا، میں نے کہا کہ میں اس مسئلے کی تحقیق کروں گا اور اس کے بعد اس پر کچھ معروضات عرض کروں گا۔ کچھ دن پہلے میں نے درس کے اندر ایک بات کی تھی آپ سے کہ ایک حدیث کے اندر اگر کسی چیز کا ذکر ہو نا تو اس کو صرف لے نہیں لینا چاہیے جی فلاں حدیث کے اندر فلاں بات آ گئی ہے، ممکن ہے اس بات سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع کر دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص جو ہے وہ درس دے رہا تھا، تو حضرت مولا علی نے اس سے کہا کہ تم درس دے رہے ہو، یہ بتاؤ ناسخ و منسوخ کا علم جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا کہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا چل ہٹ، تجھے ممبر پر کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب تجھے یہ ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے کہ کس آیت سے کون سا حکم منسوخ ہوتا ہے، کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، کون سی حدیث پہلے آئی ہے اور کون سی حدیث بعد میں آئی ہے، کس حکم کو حضور نے منسوخ کیا اور کس کو باقی رکھا ہے کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا چل نکل، تجھے بیان کرنے کا، تجھے خطاب کرنے کا اور درس دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی پر، ریڈیو پر، موبائل پر، نیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ہر بندے کو نہ سن لیا کریں۔ ایسے بندے کو سننا ہی حرام ہے جس سے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو، ایسے بندے کو سننا جس سے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو، جس سے دین کے اندر اختلاف اور مخالفت پیدا ہو جائے اور لوگ فتنے اور فساد کا شکار ہو جائیں، لوگ گمراہ ہو جائیں، ایسے بندے کو سننا ہی حرام ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس کا جواب تو ہوگا یقیناً، تو آج خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جواب میرے سامنے آ گیا۔ میں اس لیے آج دو شروحات کھول کے بیٹھا ہوں، یعنی یہ دو کتابیں ہیں میرے سامنے، لیکن یہ اصل میں ہے ایک ہی۔ یہ شرح بخاری نعمت الباری ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح لکھی ہے۔ آپ نے یہاں پر یہ حدیث پاک درج کی ہے، یہاں پر دو صحابہ کرام کا ذکر ہے، ایک کا ہے حضرت بلال، ایک کا نام ہے حضرت بلال اور ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ حضرت بلال کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت بلال کون ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے، اور حضرت بلال کو کون نہیں جانتا۔
عام بندہ بھی جانتا ہے کہ حضور کا مؤذن تھا، عام بندہ بھی جانتا ہے کہ حضور کا عاشق تھا۔ یہ جو دوسرے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی رسول تھے۔ اصل میں یہ جو حدیث پاک یہاں پر یہ محدث لے کر آئے ہیں، اصل میں یہ ان کے یہاں درج کرنے کا جو مقصد تھا، یہاں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب اذان الاعمی اذا کان لہ من یخبرہ۔ اصل میں باب یہ باندھا ہے کہ نبینا کو جب کوئی شخص وقت کی خبر دینے والا ہو تو اس کی اذان کا حکم۔ یہاں پر بات چل رہی تھی کہ اختلاف کی، کوئی کہتا تھا کہ نبینا کی اذان نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے نبینا کی اذان ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے یہ بات درج کی ہے کہ جب نبینا کو وقت کی خبر دینے والا کوئی ہو، کوئی چیز ہو، کوئی جیسے کہ آج کل موبائل ہے، موبائل کا بٹن دباؤ تو بول پڑتا ہے جی اتنے بج کر اتنے منٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا مؤذن کو پتہ چل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر کے اندر اور بھی مؤذنین تھے، جیسے کہ ابھی معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں پر چونکہ اس حدیث کے اندر 2 مؤذنین کا ذکر آیا تو میں ضمن یہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو حضرت بلال تھے یہ تو مشہور مؤذن ہیں، اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ماموں کے بیٹے تھے۔ آج جب یہ اذان انہوں نے دی تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبینا مؤذن کی اذان کو مکروہ کہا ہے۔ یہ کراہت اس صورت پر معمول ہے جب نبینا کو کوئی شخص وقت کی خبر دینے والا نہ ہو، یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر وقت کی خبر ہو تو نبینا اذان دے سکتا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ جو ذکر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ یہ حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت بلال کی، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں۔ فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم اذان دیا کرو رات کے وقت تاکہ لوگ اٹھ جائیں اور سحری کا انتظام کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ بلال کے ذمے حضور نے لگایا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بلال جو ہے وہ عام اذان دیتے تھے اور ہر وقت اذان کو ہی لوگوں نے سحری کا معمول بنا لیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اذان تو وہ دیتے ہی تھے، لیکن سحری کی اذان کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے اذان دینی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذمہ حضور نے یہ لگایا ہوا تھا کہ آپ کو جب ہم کہیں گے آپ نے اس وقت اذان دے دی۔ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان المبارک میں اس وقت اذان کہتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ اٹھیے اور اذان دیجیے۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نابینا بندہ تو اس وقت اذان دے نہیں سکتا جب اس کو بتایا نہ جائے یا اس کو گھڑی کا پتہ نہ ہو۔ اب چونکہ وہ گھڑیوں کا وقت نہیں تھا، وہ کلاک نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، نیٹ نہیں تھا، تو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اب آپ اٹھیے اور اب اذان دیجیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ واضح ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت اذان دیتے تھے جب فجر کا وقت ہوتا تھا، اور ان کی جو اذان ہوتی تھی حضور کے حکم کے مطابق یہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی تھی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوتی تھی ماہ رمضان کے اندر، اور ماہ رمضان میں بھی اس وقت جب آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، مطلب جب سحری کا وقت ہوتا تھا، تو اس لیے اس مولوی صاحب نے ظاہری الفاظ لے لیے کہ بلال اذان دیتے تھے اور حضور فرماتے تھے بلال جب تک اذان دیتے کھاتے رہو، کہنے لگا لہٰذا اب بھی کھاتے ہی رہو۔ تو لہٰذا اس بندے کا بھوک کے سوا کچھ نہیں ہوگا جس نے آج کل کی جو اذان ہے، چونکہ اب اذانیں 2 نہیں ہوتی، اب اذان ایک ہی ہوتی ہے، اور باقی ہم بتا دیتے ہیں جی اب سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا وقت رہ گیا ہے، اب سحری کر لیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سحری کا وقت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی، اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2-3 صحابہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو یہ رمضان المبارک کے اندر 2 مؤذنین تھے، ایک سحری کے لیے حضرت بلال کے ذمہ تھا اور ایک نماز کے لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے ذمہ تھا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کے لیے اذان دی تھی۔ اور ایک ہے حضرت سعد القرظ، انہوں نے قباء میں حضور علیہ السلام کے لیے 3 مرتبہ اذان کہی تھی۔